بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ توبہ کے 7 آیات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان براءت کیا ہے، اور یہ سورہ براءت کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ لفظ براءت وہی ہے جو عمومی طور پر شعبان کی 15ویں رات میں شب برات بولتے ہیں، اصل میں وہ بھی شب براءت ہے، تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ برات بول دیتے ہیں۔ برات نہیں ہے، وہ براءت ہے، اور اسی لفظ سے یہ لفظ بھی ہے۔ اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے، اس کی بہت ہی اہم اصل اور حقیقت ہے۔ اس حیثیت سے بات کو ذرا سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ لفظ براءہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور ایسی کوئی عید بھی ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ لیکن اس صورت کے شروعات کو میں آیتوں سے شروع کرنے سے پہلے پس منظر میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ کب نازل ہوئی، کیا واقعات تھے، کیا حالات تھے، کیونکہ اس میں سیدھا ڈائریکٹ مضمون مشرکین کی طرف رب العالمین کے غصے کا ہے، اور غصے کا پیمانہ بھی کیا ہے، بہت اونچا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب مشرکین کی مدت ختم، ان کو جہاں پاؤ تم قتل کرو۔ اب یہ لفظ ایسا ہے کہ خود دشمنان اسلام نے اس کے اندر بہت سے معنی پیدا کر کے مسلمانوں کو پریشان کیا، اور ہمارے تو مسلمان اللہ حفاظت کرے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا ہے، غیر مسلم کہتا ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کے سامنے جب یہ باتیں پیش کر کے وہ لوگ حجت مانگتے ہیں کہ ایسی بات بھی تمہارے قرآن میں ہے، ایسا تمہارا اللہ کہتا ہے کہ مارو قتل کرو، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایسی بھی باتیں ہیں، ایسا بھی مسئلہ ہے، تو پھر تو کیا ہے جی کہ اسلام کیا ہے، قتل غارت گری کا مذہب ہے، تلوار سے پھیلائے فلائیں۔ آج کے دور میں جتنے کچھ بھی طنز اور جتنے کچھ بھی اسلام پر الزامات ہوئے ہیں، ان میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم مضامین جو قرآن سے انہوں نے منتخب کر کے پھیلائے اور مسلمانوں کے اندر پریشان کیا اور ان کے اوپر کیا الزامات دھرے، یہ انہی آیات ہیں جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں۔ انفال کے اختتامی چند آیات کا تو میں نے آپ کو خلاصہ پہلے بھی دیا تھا کہ کن حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کا حکم دیا، لیکن یہ توبے کے شروعات کے آیات، اس کو تو ان لوگوں نے خاص کر موضوع بحث بنایا، اور ایک چرچا بھی چلی تھی کئی سال پہلے کہ قرآن سے ان آیتوں کو نکال دو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ،
اور اس معاملے میں ناسمجھی کے ساتھ بہت سے مسلمان بھی باتیں کر جاتے ہیں کہ ایسی آیتیں ایسی باتیں تو قرآن کی ہو نہیں سکتی، یا اس کا مفہوم یوں نہیں ہے یوں نہیں ہے، حالانکہ مسائل وہ سب نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ علم سے جہالت ہے، تم صحیح علم حاصل کرو، ان مفسرین کی شرح پڑھو جنہوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماحول کو عکس کیا ہے اور بتایا ہے، اور سیرت نبوی کا صحیح طور پہ مطالعہ کرو، شان نزول کی حیثیت سے کب نازل ہوئی تھی، کن باتوں پر نازل ہوئی تھی، کن کے لیے حکم تھا، وہ سمجھو، تو پھر اس کے اندر بجائے کچھ کیا ہے بے دردی اور خون ریزی قتل و غارت گری کے الٹا کیا ہے، اس میں سراسر انسانیت ہمدردی نظر آئے گی کہ اسلام ایک اتنا اونچا مذہب ہے کہ ولو بالفرض ولو بالفرض ولو بالفرض کبھی جنگ کا ماحول پیدا بھی ہو جائے تو اس وقت بھی جنگی اصول فالو کرنا ہے، بے دردی سے قتل نہ کرنا ہے، یہ سکھایا ہے اسلام، جبکہ کوئی اصول تھا ہی نہیں اس سے پہلے۔ فاتح جب داخل ہوتا تھا اس کی اپنی مرضی تھی، اس کی اپنی منمانی تھی، کبھی کبھی حکم دیتا تھا اپنی فوج کو کہ 3 دن کے لیے شہر حلال ہے، جس کو چاہو مارو، جس کو چاہو کاٹو، جس کی چاہے عصمت دری کرو، جس بچے کو چاہے اٹھا کے پھینکو یا کباب بنا کے کھا لو، پوچھ 3 دن تک تم پر کیا ہے حلال ہے۔ اب لوٹ مار مچی ہوئی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ کیا عورتوں کی عصمت دری ہوتی تھی، گینگ ریپنگ ہوتا تھا، کوئی پوچھنے والا، اور ایک قانون کے تحت ہوتا تھا، خود بادشاہ جو حاکم بن کے اندر داخل ہوتا تھا اس کا اپنا اعلان ہوتا تھا کہ 3 دن تک ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، سپاہی جو چاہیں کرتے رہیں۔ ان سب اصولوں پر اور ان سب بے اعتدالیوں پر اس زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جنگی اصول بھی اپنانے کے لیے اور جنگی طور پر قیدی آئیں یا جنگ کا ماحول پیدا ہو جائے تو بھی تم ہمدردی کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ اور ان اصولوں کی پابندی کے ساتھ تم رہو، یہ بجائے اس کے کہ تم اپنی منمانی کرو یا اس طرح کی کیا بے اعتدالیاں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاؤ، تب کہیں جا کے یہ احکامات ہیں۔ تو بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جنگ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے اور اس سے ہر انقلابی کو گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی ریولیوشن لائیں، کوئی بھی کام اٹھائیں، آپ کتنا بھی امن پسندی سے شروع کریں گے، چند ایسے عناصر ہوتے ہیں جو شیطانی ہوتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ کیا ہے ہمدردی ملے، انسانیت ملے، امن ملے۔ اب ان سے تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ان کو دور کرنے، ان کی شیطانیت کو دبانے کے لیے استعمال کرنا ہی پڑتا ہے طاقت۔ ولو بالفرض ایسا کبھی آ بھی جائے تو تم اس طاقت کو استعمال کرتے وقت بھی ہمدردی، اللہ کی اطاعت، انسانیت یہ تمہارے دماغ میں رہے، اس وجہ سے یہ اصول مرتب ہوئے۔ اس وجہ سے نہیں کہ کیا ہے قتل کرو مارو کا لفظ قرآن میں استعمال ہے تو یہ کیا ہے کہ لوگوں کو مارو، انوسنٹ پیپل کے اوپر جو چاہے کرو، نہیں نہیں نہیں، یہ جنگی احکامات کے تحت آئے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سمجھ لیجئے۔ اچھا، پہلی آیت کے لحاظ سے ترجمہ تھوڑا سا سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ میں کیا ہے پس منظر پہ آؤں گا۔ فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری الذمہ ہے، الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن جن سے بھی اگریمنٹ ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے مشرکین میں سے، ان تمام معاہدوں اور اگریمنٹ سے اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے۔ یعنی اب کوئی گنتی کوئی شمار نہیں ہے تمہارے اگریمنٹ کے، سب تمہارے منہ پہ اٹھا کے پھینک رہے ہیں ہم۔ یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ معنی ایک ہے براءت کا بری ہو جانا، ذمہ داری سے ہٹ جانا، ایک معنی ہے براءت کا بیزاری کا اظہار کرنا، جیسا کہ ہم بھی کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں بھائی، یہ مسئلہ ہی مجھے نہیں چاہیے۔ تو براءت کا لفظ ہے بیزار ہونا، بری ہو جانا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بیزار ہیں ان مشرکین سے، جو مشرکین سے بھی اگریمنٹ ہو چکی ہے، جو کچھ بھی معاملہ معاہدے ہو چکے ہیں ان سب سے بری ہے، اب کوئی معاہدہ اگریمنٹ تمہارے اور ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، دیکھو 4 مہینے کی مدت ہے، چلو پھرو کھاؤ پیو موج مستی جو چاہنا کرنا ہے کر لو، 4 مہینے کی مدت ہے بس، 4 مہینے میں تمہارے پورے معاہدے ختم۔
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، کوئی دباؤ نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو سزا دے سکتا ہے، کافروں کو ذلیل کر سکتا ہے، کافروں کو کیا ہے، ان کے لیے تقدیر میں فیصلہ ہی یہی ہے کہ وہ ذلیل ہو کے رہنا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت بھی جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ تمہارے ڈر کی وجہ سے نہیں کہ اب میں یہ فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا، اب بھی میں کر سکتا، لیکن یہ تمہاری خیر خواہی کے لیے دے رہا ہوں کہ 4 مہینے میں سوچ لو، سمجھ لو، اسلام قبول کرنا ہے تو کر لو، پھر تو تمہارے لیے یہیں رہ سکتے ہیں، یا نہیں ہے مکے سے نکلو، جہاں چاہے تمہارا من کرے وہاں جا کے اپنا گھر بسا لو، اس کے لیے بھی اجازت ہے، یا نہیں ہے پھر 4 مہینے کے بعد تم اسی شہر میں نظر آؤ گے تو ہم تمہیں قتل کریں گے۔ یہ حکم تھا، اور لفظ یوں آیا کہ یہ 4 مہینے کی مدت بھی میں جو دے رہا ہوں اب نہیں کر سکتا، پاور قوت جمع کرنا ہے، 4 مہینے کے بعد پاور جمع ہو جائے گا تو میں کروں گا، یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، اللہ پہلے ہی پاور والا ہے۔ انکم غیر معجز اللہ، یہ مدت رحمان کی رحیمیت ہے اور اللہ کا کرم ہے کہ تمہارے لیے مدت اس وجہ سے دیا کہ اب تک کی جو خطائیں ہوئی ہیں، اب تک جو رسول کے ساتھ تم نے بگاڑ کیا ہے، رسول کے ساتھ تم نے فساد کیا ہے، لڑا ہے، اب بھی ایک آپشن 4 مہینے میں ہے کہ شاید کہ اسلام قبول کر لو، واپس آ جاؤ، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ ان 2 آیتوں کا بظاہر اگر آپ ترجمہ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ خونخوار اور ایک کھڑا ایک فوجی آمریت کا کوئی آرڈر ہے جو کہ کیا ہے، فوری طور پر 4 مہینے کی مدت میں سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بظاہر یہی چیز تھی جو کافروں نے بھی اٹھایا اور مسلمانوں کے اندر بھی ورغلاتے ہیں کہ ایسی آیات ہیں، حالانکہ پس منظر یہ نہیں ہے۔ اب ان 2 آیتوں کا پس منظر سمجھ لو، ہمیں کچھ سیرت کی باتیں کیا ہے اس معاملے میں سیکھنا چاہیے، تبھی بات اچھی طرح سمجھ آئے گی۔ میں تو مفصل طور پر اس کے لیے الگ سے دروس دیا ہوں، اور جو لوگ اس میں سنے ہیں، اٹینڈ کیے ہیں یا پڑھا ہے کبھی سیرت، ان کو سمجھنے میں اور آسانی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں ہے، نیا ہے، میں سہل انداز میں پیش کروں گا۔ پھر بھی لیکن التجا یہی ہے کہ آپ جا کے ایک مرتبہ سیرتوں کا بھی مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل اسلام کو سمجھنا چاہیے، جس کو ہم نے مانا ہے اس کو سمجھو، اس کی حقانیت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، صرف اندھا نہیں کہ باپ کیا ہے، مسلمان تو میں مسلمان ہوں، اچھا ہی ہوگا مذہب، ایسے نہیں ہے۔ تحقیق کے ساتھ قبول کرو تو تمہارے اندر وہ پاور آئے گا جو پاور ہونا چاہیے، اس کے اندر تمہارے لگاوٹ اور تمہاری محبت اور جذبہ بڑھے گا، پھر تم اسلام کے داعی بنو گے۔ جب تک اس طرح کی یقینی کیفیت علم نہیں آتا بندے کے اندر، پھر انقلابی شکل میں کوئی کام وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں، تفسیر کی ان آیتوں کو جو میں یہاں پر بتا رہا ہوں، چارٹ میں بھی موجود ہے، ایک مرتبہ گھر میں جا کے بھی پھر اپنے طور پر جو زبان آپ کو سمجھ آتی ہے اس زبان کا ترجمہ پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ تفاسیر کا مطالعہ کرنا ہے، تو بات سمجھ آنی شروع ہوگی اور اسی سے آپ کی سمجھ بڑھے گی۔ اور یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم، قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنے اور اس کے لیے کام کرنے کی کیا ہے توفیق دے دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو کیا ہے قرآن پڑھنے اور سیکھنے اور اس کا عالم بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے قبول کر لے، ہمارے لیے وہ وقت دے، اور اللہ ان سعادت مندوں کے اندر ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ تو غرض کے میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول مدینہ پہنچے تو 6 سال وہ ہیں جس میں لڑائیاں ہوئی، اور ان میں بیشتر لڑائیاں، بلکہ سب کے سب 100% لڑائیاں مشرکین عرب جہاں سے اللہ کے رسول نکلے تھے مکے سے، انہی سے ہوئی۔ بدر پہلا 2 ہجری میں، پھر اس کے بعد 3 ہجری میں احد، پھر اس کے بعد 4ویں ہجری میں یہی بدبخت پلٹ کے آئے، پھر اس کے بعد 5ویں ہجری میں خندق، پھر اس کے بعد 6 ہجری یعنی 6 سال مدینہ آنے کی صلح حدیبیہ۔ یہ ہوا کہ اب 6 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اعلان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، تو میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جتنے صحابہ تھے تیار ہو گئے، 1400 صحابہ، تقریباً 1400 صحابہ
چلے حدیبیہ ایک مقام کا نام ہے. آپ مکہ جائیں گے تو جدہ ایئرپورٹ سے سیدھے آپ مکہ پہنچنے کے روڈ میں بائیں طرف مڑ جائیں اور سیدھا چلے جائیں تو وہاں پر آج بھی وہ موجود ہے جہاں اللہ کے رسول کو روکا گیا تھا، حدیبیہ کا مقام. اس مقام پہ اللہ کے رسول کو ان مشرکین نے روک دیا کیونکہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا، مکے کا اور حرم کا. مدینے میں اللہ کے رسول رہ رہے تھے، حالانکہ یہ مشرک تھے لیکن کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھا. مسجد کا بھی کنٹرول، حرم نبوی کا، حرم کے اندر کعبۃ اللہ کی مسجد، مسجد حرام کا بھی ان کے اندر کنٹرول تھا. اب یہ بہت بڑی کیا ہے افسوسناک بات تھی، اللہ کے رسول ابھی انتظار کر رہے تھے وقت کا. تو یہ لوگ یہاں روک دیے، کہا کہ اس سال آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو عمرہ کا. اللہ کے رسول نے بہت سمجھایا کہ ہمارا نہ قتال کا ارادہ ہے، نہ لڑائی کا ارادہ ہے، نہ کوئی اور ارادہ ہے. ہم صرف آئے ہیں اللہ کے کعبۃ اللہ کا طواف کر کے عمرہ کر کے جانے کے لیے، اور عمرے کو روکنا تمہارے شایان شان نہیں، تم قریش ہو. لیکن انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں اس سال تو کبھی نہیں. تو آخر کار کچھ شرطوں پر اگریمنٹ ہو گئی کہ اس سال نہیں اگلے سال آپ آ کے کر لے سکتے ہیں. ایک چیز مان لی گئی. دوسری اگریمنٹ ایک تھی کہ وہ 3 دن ہی ہم دیں گے، 3 دن آنا، حرم کے اندر طواف اور عمرہ ادا کرنا، نمازیں پڑھ لینا، جو کچھ بھی کرنا، 3 دن بس، اس کے اندر اندر پھر تم حرم کو خالی کر دینا. تیسری بات یہ طے ہوئی تھی کہ آپ اور ہم بہت لڑ لیے، احساس ان لوگوں کو اچھی طرح ہو گیا تھا کہ ہم کیا نہیں کر سکتے، اب لڑائی کے ذریعے مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ لڑائی اب ہم دونوں میں نہیں ہوگی، 10 سال تک ہم دونوں نہیں لڑیں گے، اور آپ کے دوست بھی جو آپ کا دوست بننا چاہتا ہے وہ بھی ہم سے نہیں لڑے گا، اور ہمارے جو دوست ہوں گے جو ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں 2 قبیلے، وہ بھی آپ سے نہیں لڑیں گے. تو یہ معاہدے کے اہم پوائنٹ تھے، اور بھی بہت سے پوائنٹ تھے، ان میں سے یہ سب اہم پوائنٹ تھے. تو اللہ کے رسول واپس لوٹ گئے. کب ہوا یہ؟ 6 ہجری میں. کیا ہوا؟ 10 سال جنگ نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، ہمارے جتنے دوست احباب یعنی جو قبیلے ہیں وہ بھی آپ سے نہیں کریں گے، اور ہمارے دوست جس طرح بنے ہیں اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے قبیلے دوست بنے تھے، ان پر بھی ہم جنگ نہیں کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ 2 سال کا عرصہ بھی نہیں گزرا، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ جو قبیلے اللہ کے رسول کی سائیڈ آئے تھے دوستی کے ناطے، ان پر ان کے لوگوں نے حملہ کر دیا. اب یہ خبر آ گئی، معاہدہ توڑ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. اب اللہ کے رسول نے کوئی اعلان کے بغیر کہا کہ کبھی بھی میں جنگ کے لیے نکل سکتا ہوں، تم تیار رہو. تو صحابہ تیار رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اس وقت کا لشکر جو بنا تھا 10,000 کا لشکر. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے بدر میں 313 آئے تھے صرف مسلمان، اور احد میں کیا ہے 700 کے قریب تھے، اور خندق میں 3000 کے قریب تھے. لیکن یہ سب سے پہلا موقع تھا جس میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مجمع لشکر جمع ہوا، جس میں 10,000 تھے پورے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ بتائے نکل گئے اور سیدھے مکے کا رخ کیا. تو جب قریب پہنچے تو مکے والوں کے کیا ہے اپنے ذہن پھر گئے، ان کی پشیمانی شروع ہو گئی، رونا دھونا شروع ہوا، معافی تلافیاں. اللہ کے رسول نے کچھ نہیں مانا، تم نے معاہدہ توڑا ہے، اور آج ہم دراصل کیا ہے اس معاہدے کے توڑنے کی وجہ سے سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر داخل ہو گئے، جو کہ فتح مکہ کہلاتا ہے. تو 6 ہجری میں معاہدہ ہوا، اور 2 سال بعد مکہ فتح ہوا. تو وہ کون سا سال ہوا ہوگا؟ 8 ہجری. تو 8 ہجری میں اللہ کے رسول مکے میں داخل ہو گئے فاتحانہ طور پر. اب کوئی ڈر نہیں تھا، حکومت اللہ کے رسول کی قائم ہو گئی. سلطنت اسلامیہ کے اندر پہلے تو حرم مدینہ تھا، اب حرم مکہ بھی آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت چاہتے تھے تو جتنا انہوں نے 18 سال 20 سال میں کیا تھا ان کا کٹا چھٹا نکال سکتے تھے، ایک ایک کو قتل عام کرا سکتے تھے. لیکن یہ سراپا رحمت للعالمین تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سب کو میں نے معاف کیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. کہا کہ تم سب جاؤ آزاد ہو، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیتا. بس اس سے اور اس کرم اور عفو سے اتنا بڑا تأثر قائم ہوا کہ بڑے بڑے مشرکین کے سردار اسلام قبول کر لیا. اسی میں کیا ہے ابو سفیان کی اہلیہ بھی ہیں، ابو سفیان بھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. غرض یہ بہت بڑا انقلاب تھا. لیکن یہ مکے تک جب انہوں نے دیکھا تو اس کے اطراف جو قبائل تھے، حوازن تھے، ثقیف تھے، یہ بڑے بڑے جنگجو قبائل تھے،
انہوں نے کہا کہ مکے کے لوگ بزدل ہو گئے جی، اگر ہمارے سے کبھی مٹھ بھیڑ ہوتی نا ہم چکا دیتے نعوذ باللہ مسلمانوں کو، ہم بھی کیا چیز ہیں۔ تو اس طرح کے جب آوازیں اٹھنے لگی آس پاس اطراف مکہ کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی کیا ہے جنگی طور پر لشکر کو لے کے نکلے، بعض جگہ فتح ہوئی، بعض جگہ خود اللہ کے رسول لوٹ گئے۔ یہ واقعات سب 8 ہجری کے اندر ہوئے، یہاں تک کہ واپس مدینہ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب اس حیثیت سے بات سمجھیے کہ جب 8 ہجری فتح مکہ کے بعد جب آیا مسئلہ حج کا تو وہ 9 ہجری کا تھا، سب سے پہلا مسئلہ 9 ہجری کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو بکر صدیق کی عمارت میں امیر الحج بنا کے بھیج دیا، خود حج کو نہیں گئے، جبکہ کنٹری اندر تھی، اسٹیٹ اندر آ چکا تھا۔ جاہلیت کے رسوم کے مطابق 8 ہجری کا حج مشرکین نے مشرکین کے طرز پہ کیا، مسلمانوں نے مسلمانوں کے طرز پہ کیا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے رسول شامل نہیں تھے۔ پھر 9 ہجری کا حج آیا تو اللہ کے رسول نے امیر الحج ابو بکر کو بنایا اور کہا کہ جاؤ تم مسلمانوں کو لے جا کے حج کراؤ۔ اب یہ نکل گئے تھے اور پیچھے سے یہ آیات نازل ہو گئے۔ جب ابو بکر امیر بن کے حج کو نکل چکے تھے، سورہ توبہ کی 1 سے لے کر 37 آیات تک، اس پر 7 آیات تک کا ایک خطبہ نازل ہوا جس میں اللہ کے رسول کو اعلان کیا گیا کہ ابھی آپ اعلان کر دیں حرم کے اندر کہ مشرکین مکہ کا جو معاہدہ بھی باقی ہے وہ سب 4 مہینے کی مدت میں ختم، پھر اس کے بعد آپشن صرف 2 ہی ہیں، یا تو تم یہاں رہنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، یا تو زندہ رہنا ہو تو کہیں بھی جا کے رہ لو، لیکن حرم مدینہ مکے کے اندر نہیں رہو گے تم۔ یہ اعلان بعد میں نازل ہو گیا ان آیات کے اندر۔ اب یہ کیوں ہوا، کس واسطے یہ اقدام اٹھایا گیا، اس پر آپ ذرا نظر رکھنا چاہیں گے اور خود بات کو سمجھنا چاہیں گے۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جس میں جو لوگ صرف اس وقت کے دباؤ کی حیثیت سے تو اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن منافقین اور بہت سے دشمنان اسلام طاق میں رہے تھے کہ ابھی کچھ ہو جائے یا کوئی نہ کوئی کیا ہے ایسا اقدام اٹھا لیا جائے جس سے اللہ کے رسول کمزور پڑ جائیں تو ہم ضرور بالضرور پھر دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ہمارے ہاتھ سے مکہ نکل گیا۔ اس کے لیے دلیل سب سے اہم چیز وہ ہے جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تقریباً مکہ اور مدینہ چھوڑ کے پورا عرب فتنہ ارتداد میں پڑ گیا، کافر ہو گیا، جس سے حضرت ابوبکر صدیق نے باقاعدہ جنگ لڑی۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، بہت سے قبائل جو اطراف کے بظاہر تسلیم کر لیے تھے، لیکن اندرونی طور پر یہ معاملہ تھا کہ اگر موقع مل جائے تو ہم ضرور بالضرور تختہ الٹنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کو تو سب کچھ معلوم تھا، دلوں کا حال، یہ لوگ کس طرح آئے ہیں، کون کس کے اندر کیا خیالات پک رہے ہیں، تو اللہ نے اس کا انتظام اللہ کے رسول کی زندگی ہی میں کر دیا کہ اگر یہ متحد رہیں گے تو نہ تختہ الٹیں گے، یہ مل کے رہیں گے تو نہ تختہ الٹیں گے۔ تو حکم دے دیا کہ مکے کے اندر رہنا ہے تو مسلمان بن کے رہنا ہے، اگر نہیں ہے تو باہر نکلو۔ 4 مہینے کی مدت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں سے اگریمنٹ کی تھی کہ ہم نہیں جنگ کریں گے، ہم فلاں کیا ہے تمہارے اندر اتنی مدت تک ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی۔ یہ تمام معاہدے دراصل جو بھی کیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تو پورا اعتماد تھا کہ اللہ کے رسول ضرور وعدہ خلافی نہیں کریں گے، لیکن جن سے ہوا تھا نا ان لوگوں پر پورا ڈر تھا کہ کبھی بھی یہ خلاف کریں گے اور مسلمانوں پر جنگ لا کے کھڑا کر دیں گے۔ تو ایک طرف تو اطمینان پورا تھا مسلمانوں کی طرف سے تو ان لوگوں کو، لیکن مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرف سے اطمینان نہیں تھا۔ تو اللہ نے حکم جاری کیا کہ اب کوئی اطمینان والی بات، غیر اطمینان والی بات ہی نہیں ہے، معاہدے سب کے سب توڑ دو، 4 ہی مہینے کی مدت ہے، سب کے سب معاہدے توڑ دو۔ یہ حالات تھے جس میں صرف خاص مکے کے ان مشرکین کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جنہوں نے 18 سال تکلیف دینے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اعلانات، سیرت، اخلاق، تعلیم سب دیکھ لینے کے باوجود بھی حدرم بنے رہے کہ اسلام ہم قبول نہ کریں گے اور اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اب ان کا کیا ہے، پھر سوچنا، ان کو اور موقع دینا،
یہ دراصل کیا ہے، بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے، یہ لوگ کبھی سدھرنے والے نہیں۔ اب اعلان عام کر دو کہ اب تمہارے لیے 4 مہینے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نکل چکے تھے، بھائی قریب آؤ قریب آؤ، درمیان میں جو گیپ ہے دیکھو، ویسے بھی یہ سی آف کر دیں، لوگوں کو بیٹھنے سے زیادہ نیند زیادہ آتی ہے، ذرا گرمی میں رکھیں گے، گرم گرم رہیں گے، ذرا گرم گرم باتیں اثر بھی کریں گے۔ میں یہاں سے گرم گرم باتیں کروں، وہاں سے آپ ٹھنڈک پہنچائیں اے سی ڈال کے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو پورے اے سی آف کر دیں، ویسے بھی ٹھنڈک ہے پہلے سے ہی۔ ہاں بھائی صحیح بات ہے نا، نیند آتی ہے نہیں؟ ہاں دیکھو، ہاں بولتے نہیں، شیخ سو رہے تھے شاید، اپنا اعتراف خود کر لے رہے، ماشاء اللہ۔ لیکن بڑے سچے پکے مسلمان ہیں، سیدھی سیدھی بولتے ہیں، سویا تھا تو سویا تھا مولوی صاحب، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو خیر، میں بیان کر رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو بھیج چکے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اصحاب رسول اللہ نے بعض نے کہا کہ کسی قاصد کو بھیج دیں اور اعلان کروا دیں ان باتوں کا کہ اب اس کے بعد تم لوگوں کے لیے 4 مہینے مدت ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، کہا کہ یہ بہت اہم شاہی فرمان جیسا ہے، یہ ایک بادشاہ کی طرف سے ہے اور ایک مملکت کی طرف سے ہے، تو کوئی بہت اہم ذمہ دار آدمی جا کے اعلان کرنا ہے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلائے، کیونکہ وہ خاندانی طور پر کیا کزن بھی تھے، اور یہ عموم طور پر ایک اصول تھا اس زمانے میں کہ اہم اعلانات یا تو بادشاہ خود کرتا تھا یا بادشاہ کے قریبی رشتہ دار کو ہی کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی کو کہا کہ یہ آیات جو بھی اب نازل ہوئے ہیں 1 to 37، یہ پورے کے پورے آیات تم جا کے سنا دو اس وقت جب کہ لوگ حج میں پورے کے پورے جمع ہوں۔ صرف اب یہاں پر یہ اعلانات ہی نہیں ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اعلانات بھی ہوئے۔ وہ اعلان کیا تھا کہ کہہ دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، حج نہیں کر سکتا، حج کرنے کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ جس دن یہ اعلان ہوا اس دن سے لے کر اللہ کے فضل و کرم سے آج تک 2018 تک کوئی مشرک اندر داخل نہیں ہو سکا۔ یہ ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ معاملہ ہے، یہ تاریخی طور پر دلیل اور گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ایسے نافذ ہوا کہ پھر اس کے بعد حرم کے اندر کوئی داخل ہونے والا مشرک نہیں ہے، اور کوئی مشرک آج بھی داخل نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کیا ہے، پوری دنیا کا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، حج نہیں کر سکتا۔ ایک اعلان یہ ہو گیا ساتھ میں۔ دوسرا اعلان یہ ہوا کہ کوئی حرم کے سامنے ننگا طواف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ مشرکین کا عام رواج تھا اس زمانے میں کہ زیادہ اگر کوئی منت ماننی ہو، نظر ماننی ہو، کوئی بڑا کام کروانا ہو تو وہ ایسی منت مانتے تھے کہ اے اللہ تیرے گھر کے آگے میں ننگا طواف کروں گا یا ننگی طواف کروں گی۔ عورت بھی کرتی تھی، مرد بھی کرتا تھا، اور یہ بہت بڑا سمجھتے تھے کہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے، قرب کا ذریعہ ہے۔ حالانکہ یہ گندی سوچ تھی، جیسا کہ آج بھی کیا ہے یہاں پر بہت سے گندے ارادے، گندے سوچ رکھنے والے، یہی کام کیا ہے، بے حیائی فحاشی کا۔ کہیں درگاہوں میں، کہیں مندروں میں آپ دیکھتے ہیں، کسی جھاڑ میں، کسی درخت میں آپ دیکھتے ہیں کہ دیوانہ بن کے، پاگل بن کے چیختا ہے، پکارتا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ یہ سب باتیں کیا ہیں؟ وہی ہیں جو پہلے مشرکین کے پاس بھی تھی۔ تو اعلان ہوا کہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اعلان ہوا کہ کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، اور اعلان ہو گیا کہ دیکھو تمہارے واسطے 4 مہینے جو مشرک ہے اس کے لیے 2 آپشن ہیں، ایک آ جائے اسلام قبول کر لے، یا نہیں تو صاف صاف یہاں سے نکل جائے۔ اگر وہ رہے گا 4 مہینے کے بعد اور ہم پالیں گے تو پھر کیا ہے، وہ حربی کافر شمار ہوگا اور اس کا قتل جائز ہوگا۔ یہ خاص اصطلاح ہے، حربی کافر۔ تو یہ دراصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات اس پس منظر میں اتاری ہیں۔ اب آئیے آیتوں کی تلاوت ہم پھر ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق 9 ہجری کا حج امیر الحج بن کے ادا کرنے کے لیے نکل گئے۔ ادھر یہ آیات نازل ہوئی، اور آیت میں کیا تھا، اللہ کا غصہ تھا، برات تھی، بیزاری تھی۔ تو اس میں رحم کی اور رحمانیت کی وہاں پر معاملہ کیا نہیں تھا، بے جوڑ تھا۔ تو مناسب یہی ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے، اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ پورے ٹوٹل 114 سورتیں ہیں، اور
ہر سورت کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوائے سورہ توبہ کی. اور اصول بھی یہی ہے قرات کا کہ اگر توبہ شروع کی جائے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. تو اس حیثیت سے 13 سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اترا، ایک سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اترا. تو معلوم ہوا کہ 114 سورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 سورتوں میں آ گیا، تو ایک کم ہو گیا نا. اللہ نے وہ کمی سورہ نمل میں پوری کر دی. سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. تو پورے قرآن میں 114 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہیں، لیکن توبہ میں نہیں ہے، نمل میں ہے. نمل میں سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، پھر سورت کے درمیان میں سورہ سلیمان علیہ السلام کا جب واقعہ آ رہا ہے تو انہوں نے ملکہ سبا کو خط لکھا، تو ان کے خط کے الفاظ کیا تھے؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیمان نے خط لکھا ملکہ سبا کو کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے. تو معلوم ہوا یہ بہت قدیم آیت تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کا اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر صورت میں اس کو دہرایا اور بتایا کہ سلیمان کے عہد میں بھی شروع تھا یہی. تو معلوم ہوا کہ اس کے بغیر جو کام ہوتا ہے بسم اللہ کے بغیر وہ دم کٹا ہے، وہ مکمل نہیں ہے، وہ بیکار ہے. تو بسم اللہ سے کام شروع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ غلطی سے بچ جائیں گے. کون بھی پکچر تھیٹر میں اندر داخل ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القدم رکھیں گا؟ بولو نہیں رکھی. سگریٹ پیتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سگریٹ پی نہیں پی. لوگ بولتے سگریٹ حرام ہے کہ حلال ہے کہ مولوی صاحب. میں وہ سب بحثہ میں نہیں پڑھتا، میں بولتا ہوں تو بسم اللہ بول کر سگریٹ پی کو دکھاوا، اس کے بعد بولتا ہوں. کھانے میں بسم اللہ بولنا نہیں بولنا، بولنا نا. سگریٹ پی بسم اللہ بول کر مسجد میں بیٹھ کر پہلی صف میں پی، دیکھیں گے پھر حکم لگا لے حرام ہے حلال ہے. تو غرض کے یہ ایک نقطہ ہے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے کئی وجوہات بیان کے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کا مضمون اتنا مشابہ تھا کہ دونوں ایک ہی صورت لگتے تھے، تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا. لیکن اصح تر بات یہی ہے کہ ہر سورت کی ابتدا میں اللہ کے رسول کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتارا اللہ تبارک و تعالی نے، اور اللہ کے رسول نے کاتبین وحی کو بولا کہ لکھو، اور لکھ دیا گیا. اور سورہ توبہ کے اترتے وقت اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں اتارا، اللہ کے رسول نے کاتبین وحی کو نہیں بولا، کاتبین وحی نے نہیں لکھا، قرآن میں نہیں ہے. آج تک بھی اسی پروف کے لیے آج بھی موجود ہے کہ جیسے ترتیب قرآن کے الفاظ اور زبر زیر بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، جس ترتیب سے سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک مرتب ہوا اس ترتیب میں بھی ذرا برابر گڑبڑ نہیں ہے. جیسے اس زمانے میں جو ترتیب اللہ کے رسول نے دی تھی وہی ترتیب آج بھی یہاں پر قائم ہے کہ سورہ توبہ اٹھا کے دیکھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. یہ قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا کرشمہ ہے، معجزہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ترتیب کچھ اور ہونی چاہیے تھی، نہیں، ترتیب بھی خدائی طور پر توفیقی ہے. ایسے ہی حکم ملا تھا کہ یہ آیت کے بعد یہ آیت، یہ سورت کے بعد یہ سورت رکھو، تو اسی حکم الہی کے بنیاد پہ اللہ کے رسول نے بھی قرآن کو ترتیب دیا. حالانکہ اترنے کی ترتیب کچھ اور تھی، لیکن بننے کی ترتیب یہ خود بھی خدائی فیصلہ ہے. اور اللہ کے حکم پر اللہ کے رسول نے مرتب کیا کہ فلاں سورت کے بعد فلاں سورت، فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد فلاں آیت. یہ پوری ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور حفاظت کی وہ ذمہ داری ملی کہ آج تک اس ترتیب میں بھی کوئی خلل واقع نہیں. تو ایسے ہی اترا، تو ہم ایسے ہی اس کو پڑھیں گے. تو غرض کے شروع ہو رہی یہ بات کہاں سے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ. آج تک تم نے جو منمانیاں کی تھی تمہیں ایکسکیوز دیا گیا تھا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آؤ گے. لیکن آج خاص تمہارے لیے مشرکین مکہ کے لیے اب کوئی چانس نہیں ہے. اللہ اور اس کا رسول بیزار ہے. الی الذین عاہدتم من المشرکین، جتنے بھی معاہدے ہیں مشرکین سے، فسیحوا فی الارض 4 اشہر،
4 مہینے چل پھر لو، کھا لو پی لو رہ لو، اس کے بعد وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ کو تو تم عاجز کرنے والے نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ذلیل کرنے والا ہے، ضرور بالضرور کافر ذلیل ہو کے رہنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اعلان عام ہے۔ یہ اعلان کب ہوا معلوم ہے؟ حضرت علی پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے امیر الحج ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، دونوں میں بات چیت ہوئی، بتایا گیا کہ آپ آئے، میں تو آیا ہوں ساتھ میں، کہا کہ آپ امیر الحج ہیں، مجھے خاص احکامات کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق امام ہی رہے، حضرت علی انہی کے انڈر میں صرف اعلان کے لیے آگے آئے۔ جب 10 ذی الحج تھا، یعنی عید کا دن، جو کہ حج کے ایام میں سب سے بڑا دن ہے، جہاں قربانی ہوتی ہے، مینا میں ہوتے ہیں لوگ، اور جمرات کے کنکر مار کے واپس جمع ہوتے ہیں۔ تو جب پورے جمع ہو چکے تھے، اب وہاں حضرت علی آگے آئے اور وہاں سے یہ آیتیں پڑھ کے، کیونکہ اہل عرب تھے، ان کو بھی عربی معلوم تھی اور یہ بھی عربی میں تھا، اعلان عام یہاں سے شروع ہو گیا۔ حضرت علی نے اعلان کیا، یہ آیتیں اتری ہیں تمہارے لیے، کیا تھا؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام ہے، اذان ہے، اعلان ہے، کیا ہے بھائی؟ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اس دن لوگوں کے لیے جو کہ حج اکبر ہے۔ اس سے بہت بڑا مغالطہ پیدا ہوگا بہت سے لوگوں کو، انہوں نے کیا کر دیا کہ حج اکبر کو ایک الگ طریقے سے خصوصیت کے ساتھ منسوب کر دیا، جس دن مینا کا دن بھی رہے یا عرفے کا دن بھی رہے اور اس دن جمعہ کا دن بھی مل جائے تو وہ حج اکبر کہتے ہو۔ حالانکہ بالکل بیتکی بات ہے، اس کی کوئی سند نہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مینا کا دن جمعہ کا دن آ جائے یا عرفے کا دن جمعہ کا دن آ جائے تو وہ بڑا حج کہتے، نارمل لوگاں سب گئے نا چھوٹا حج کہتے ان لوگوں کو، ان کو اتفاق سے تقدیر سے کیا ہے، جمعہ کا دن آ گیا تو ان کو حج اکبر مل گیا کہتے، وہ ٹکٹ ڈال لے گا، اتنا پیسہ خرچہ کر لے گا، دوسرے گئے نا، ان کو قدرتی طور پہ نہیں ملا تو ان کو چھوٹا حج مل گیا۔ حالانکہ بات بیتکی بے سند، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یوم الحج الاکبر اس وجہ سے کہا کہ عرب میں عمرے کو اصغر بولتے تھے، حج اصغر بولتے تھے، عمرے کو کیا بولتے تھے؟ چھوٹا حج۔ اور مخصوص ایام میں جو حج کو جاتے تھے ان کو بولتے تھے حج اکبر۔ اسی لیے آپ آج بھی جائیں نا حرم میں، جو پولیس والے جو شرطہ وغیرہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوئی بھی معتمر بول کے بلاتا نہیں، عمرہ کرنے والے بلاتا نہیں، حاجی حاجد بولتا انہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، حاجی یہاں نہیں، ہٹو ہٹو، حاجی ہٹو، یہاں نہیں، یہاں نہیں، یہاں بیٹھو۔ وہ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی بولتے ہیں، حج کرنے والے کو بھی کیا بولتے ہیں؟ حاجی بولتے ہیں۔ ہم نہ معلوم نہیں، ہمیں حج کر کو آئے تو کہتے حاجی کہتے، 2 کرا تو انہیں الحاج کہتے، تیسرا کرا تو 1x3 حاج کہتے، اب کیا کیا 5واں کرا تو کیا لگا گا کہ معلوم نہیں انہیں۔ تو یہ سب کیا نشانیاں۔ اب بعض لوگ تو رخے میں اتنا غصہ کر لیتے، حاجی بھائی الحاج لکھو بھائی، الحاج لکھو بھائی، کیا جی الحاج، 2 حج کر کو آ گئی بھائی، اچھا حاجی لکھے تو 1 حج ان کا ساقط ہو جاتا، ثواب نہیں ملتا، تب الحاج لکھے تو رخے میں اللہ تعالیٰ 2 ثواب لکھتا برابر۔ یہ کیا ہے؟ ابھی نمازی 5 وقتہ کا تو 5 وقتہ نمازی کو لکھنا اس طرح نہیں، انہیں آ کر پورا مہینہ کرائے گا تو 1 مہینے کا نمازی لکھنا اس طرح، جو جم کو جمعہ ان کو جم کو جمعہ نمازی لکھنا۔ کیا بولیں گے؟ عبادتوں میں بھی اپنے لیے ایک شان، اپنے لیے کیا ہے، تو اللہ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ تو اخلاص پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی یوم الحج الاکبر اس وجہ سے استعمال کیا، تو یہاں پر وہ بڑا حج ہو رہا تھا جو کہ ان کی تعریف میں حج اکبر ہی کہلاتا تھا، تو اللہ نے بھی اس کو حج اکبر کہا۔ تو فرمایا کہ وہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، آج سے بریء الذمہ ہے مشرکین کی طرف سے اللہ اور اس کا رسول بھی۔ حالانکہ اعراب کے لحاظ سے ایسے آنا چاہیے تھا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول، کیونکہ معطوف ہیں، اللہ کا جو نسب ملا ہے وہیں بھی وہی نسب ملنا تھا، لیکن اصل میں کیا ہے، یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہو گیا، اور اس کو ایسے ہی پڑھیں گے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول
مشرکین سے بری اس ذمہ ہیں، آج کے بعد کوئی معاہدہ نہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر کے پلٹ جاؤ تو تمہارے واسطے اچھا ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یاد رکھو اگر تم نے توبہ نہیں کی، اسی شرک پر اڑے رہے، تو اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور ان بدبختوں کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ کیسے کڑے الفاظ ہیں، دیکھیے یہ اعلان عام ہو رہا ہے۔ کہاں پر ہو رہا ہے؟ مینا میں۔ کب ہو رہا ہے جی؟ 10 ذی الحج۔ اعلان عام کہ اب تمہارے اوپر اب کیوں ہو گیا یہ مسئلہ عام؟ اس وجہ سے کہ 8 ہی میں مکہ فتح ہو گیا، اور 9 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ہاتھوں یہ چیز بھیج رہے ہیں، اور 10 میں اللہ کے رسول خود آ کے پوری شریعت کے ساتھ حج بتانا ہے اگلے سال، اور 11 میں موقع ہی نہیں ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہوگا، تو کل زندگی میں اللہ کے رسول ایک ہی حج کیے جو 10 کا ہے، اور اس وقت پوری شریعت سکھانا مقصود تھی، تو ابھی سے پاک کر دینا تھا۔ تو صدیق اکبر کی عمارت میں یہاں پر جب حج کو پہنچے تو یہ اعلان ہو گیا کہ اب اس کے بعد تمہارا کوئی ٹھکانہ حرم کے اندر، مکے کے اندر نہیں ہے، کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اب یہ دوسری کیٹیگری ہے، کیا ہوگا؟ بعض وہ لوگ بھی تھے جن کی معاہدہ، جن کا اگریمنٹ اللہ اور اس کے رسول سے ہوا تھا، اور وہ لوگ پورے ایمانداری کے ساتھ اس معاہدے کو پورا کرنے کی بھی نیت رکھتے تھے، تو ان کے لیے الگ ایکسکیوز کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الگ قانون بنا دیا، فرمایا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ کے رسول جنہوں نے کیا ہے آپ سے معاہدہ کیا ہے مشرکین میں، ثم لم ينقصوکم شیئا، جن کا ارادہ کیا ہے اس میں کوئی کمی کرنے کا نہیں ہے، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد کرنے کا بھی ان کے اندر یہ مادہ نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اس پر قائم ہے، تو فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے لیے 4 مہینے نہیں ہے، ان کے لیے اگریمنٹ میں جتنی مدت لکھی گئی ہے اتنی ہی مدت ہے، تم پوری کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ کتنے احکامات دیکھیے سنبھالنے کے لیے۔ جب اللہ نے 4 مہینے کا اعلان کیا، پھر اس میں سے بھی ایک کیٹیگری ان کو نکال دیا جو مخلص تھے اگریمنٹ کرنے میں، تو اللہ نے کہا کہ ان کو 4 مہینے کی مدت میں قتل نہ کرنا، ان کو وہی چیز ہے جس کی ان کی اگریمنٹ کی گئی۔ کسی کو 1 سال کے لیے اللہ کے رسول نے اگریمنٹ کر کے دے دیا ہے تو 1 سال تک چلے گا، کسی کو 2 سال تک کر دیا ہے اس کو 2 سال تک چلے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے اندر معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو ان کے لیے الگ حکم اللہ نے نازل کیا کہ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ينقصوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، پوری مدت ان کی پوری کرو، ان اللہ یحب المتقین، یہ اس وجہ سے کہ اللہ متقین ہی کو پسند کرتا ہے۔ تقوی کا یہی معیار ہے کہ آپ وعدہ خلافی نہ کریں، لیکن جو لوگ پہلے سے ہی وعدہ خلافی کی نیت رکھ رہے ہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فاذا انسلخ الاشہر الحرم، جیسے ہی 4 مہینے کی مدت ختم ہوئے، سلخہ کا مطلب ہے پورا ہو جانا، نکل جانا، انسلخہ ختم ہو گیا، کون سے؟ یہ 4 مہینے۔ تو 4 مہینے کیسے ہوتے ہیں جی؟ اب اس میں روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، یہ اشہر الحرم اسلام میں پہلے سے ہی ایک 4 مہینے حرام ہیں، معلوم ہے وہ کیا کیا ہیں؟ بولو دیکھیں گے۔ ہاں جی، 4واں کیا؟ رجب۔ 3 مہینے مل کے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، اور 1 مہینہ کیا ہے؟ رجب علیحدہ آتا ہے۔ اب اعلان کب ہو رہا ہے بھائی؟ ذی الحج کے 10 تاریخ کو۔ تو اشہر الحرم ختم ہونے کا معنی کیا ہوگا؟ محرم ختم ہوا، یعنی ذی القعدہ کے ابھی 20 دن رہے، ذی الحج کے، اس کے بعد محرم کا 1 مہینہ، تو وہ 20 دن اور 1 مہینہ کتنے ہوئے؟
50 दिन मोहलत है, ये माना भी बाज मुफस्सिरीन निकाले। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमुल्लाह वगैरह क्या है इसकी तरदीद किए हैं कि ये माने में अशरुल हुरुम नहीं है, वहां पर आम जो महीने चल रहे थे अशरुल हुरुम के दुल्क़ादा, दुल्हज, मुहर्रम और रजब, वो मुराद नहीं है। जिस तारीख को ऐलान हुआ उस तारीख से 4 महीने अशरुल हुरुम थे। तो इस हैसियत से कौन से महीने आएंगे? मौलवी साहब मुझे महीने याद रहे तो ना बोलूंगा, जनवरी फरवरी पूछो बोलूंगा, तुम्हें क्या कहेगी सवाल पूछते ही ना है। जरा बोलो कौन, तभी बोल तो देखेंगे, सुनने को ही की नहीं, नींद में ही की बोल को। भाई जिलहज के तो 10 को ऐलान हुआ था, फिर मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी का 10, तो इनकी मुद्दत खत्म होती थी। यही असह है। अशरुल हुरुम से मुराद रबीउल सानी के 10 तक इनको छूट थी। तो फरमाया कि फइदन सलखल अशरुल हुरुम, ये 4 महीने यानी रबीउल सानी का 10 खत्म हो जाए, फक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम फख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, जहां पाओ मारो इनको। उसके बाद मुआहदा पूरा खत्म। ये 4 महीने के अंदर अंदर इनको डिसाइड करना है, इस्लाम कबूल करो या तो बाहर जाओ। अगर 4 महीने के बाद ये मिल जाए मक्के के अंदर, तो फिर इसके बाद आपके लिए छूट है। फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, मुशरिकीन को तुम जहां पाओ वहां कत्ल करो। फ़ख़ुज़ूहुम, पकड़ो उन्हें, वहसुरूहुम, कैद करो उन्हें, वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद, हर जगह घाट में बैठो जहां ये फंस जाए। अब ये आयत है ना, इनको तिल मिला गई, कौन यही ना, ये क्या जी, ये कहां पाओ मारो कते ना, ऐसी आयत कैसा। और ये उठा के क्या किए कि दुश्मनान इस्लाम, ये काफिर लोग, ये धब्बे लगाने वाले, उन्होंने कहा देखो जी ये अब कॉन्टेक्स्ट निकाल लें, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा लें इसको और आम तर्जुमा करें तो क्या माना होगा? मुशरिकीन को जहां चाहे मारो, कत्ल करो, घात में बैठो। अब ये बज़ाहिर कोई आम इंसान सुनेगा तो क्या बोलेगा? क्या भाई ऐसा सब है? हालांकि ये क्या है, खास अरब को था, और भी उन लोगों के था जिनको क्या है 18 साल मौका मिल चुका था तौबा कर लेने का, सबको नहीं था। और वो 4 महीने मुद्दत खत्म होने पर था सिर्फ उनको, वो 4 महीने की मुद्दत खत्म भी हो गई और उससे पहले सब आ भी गए, ये हुआ ही नहीं तारीख में। ये भी समझ लो, यहां ऐलान हुआ और रबीउल सानी के 10 के अंदर कोई मुशरिक उसमें वो रहा भी नहीं कि मार के कत्ल करना पड़ा मुसलमानों को। क्यों? कि उससे पहले ही या तो इस्लाम कबूल कर लिए या तो वो लोग थे ही नहीं, और उमूमी तौर पर कोई भाग के जाने का हमें तारीख में मिलता भी नहीं। तो मालूम हुआ कि सब तरह से कम कर दिए, खुद आके इस्लाम कबूल कर लिए, खुद इताअत कर लिए। ये वाक़े हुआ ही नहीं कभी जहां पाओ कत्ल करो का। अभी ये लफ्ज ला के यहां आज फिट करके बोले कि इस्लाम में मुशरिकीन को कहा गया जहां पाओ कत्ल करो, और हम जहां वहां दंगा फसाद करेंगे, दहशतगर्द हैं, तो ये ना मुसलमान हो सकता है करने वाला, ना हम पर इल्जाम लगाने वाला इस्लाम को समझाए। ये आम मुशरिकीन के बारे में है ही नहीं, पहले ये उन लोगों के बारे में है जो उस वक्त मौजूद थे और जिनको 4 महीने की मोहलत दी गई थी, और ये वाकया हुआ और इस पे कोई सपड़ा भी नहीं, आया भी नहीं, और ये वाकया रोनुमा हुआ भी नहीं कि सबसे पहले इताअत वही लोग कर गए और इस्लाम उससे आगे और फैलता चला गया। तो अब अच्छी तरह फिर एक मरतबा पढ़ लीजिए, फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम, अशहुरुल हुरुम खत्म हो जाए, जमा दे रबीउल सानी, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, सफर, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी के 10 को खत्म हुआ। फिर उसके बाद कोई मौजूद रहा, सहाबा ने किसी को पकड़ के घात लगा के मारा, कोई तारीख में है ही नहीं, तो हुआ ही नहीं। तो अशहुरुल हुरुम खत्म हो जाए तो अल्लाह ने कहा जहां पाओ मारो, कैद करो और इनकी हर जगह घात लगाओ। तो ये बोलना ही काफी था कि इससे पहले वो लोग आ गए, मसला ही खत्म हो गया। हैसु वजदतुमूहुम फख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतउज़ ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम। अगर ये लोग उससे पहले तौबा कर लें, खाली तौबा चलेगी? नहीं नहीं नहीं, तौबे के साथ नमाज कायम कर लें, खाली नमाज चलेगी? नहीं 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 नहीं,
زکوٰۃ بھی ادا کر لیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کی راہ چھوڑ دو، یہ رہ سکتے ہیں۔ فخلوا سبیلہم، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ اسی وہ آیت سے استدلال کیا ہے سورہ توبہ کی 5ویں آیت، جس سے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا اور اسی میں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ لیکن ادا نہیں کریں گے ابوبکر کو، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں ان سے بھی جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ایسوں سے جنگ کریں گے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کہا کہ کروں گا میں، اگر سب لوگ مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا کوئی دلیل بھی ہے؟ یہی آیت پڑھ کے سنایا حضرت ابوبکر نے کہ دیکھو اللہ نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، کہا کہ ان کو کب چھوڑنا ہے؟ فَإِن تَابُوا، یہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کر دیں، زکوٰۃ ادا کر دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تب ان کو چھوڑو۔ تو جو ایمان لایا، نماز بھی پڑھا لیکن زکوٰۃ میں گڑبڑ تھا تو وہ مسلمان نے اس سے بھی جنگ کی حضرت ابوبکر سے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اسی سے احساس بنا لو اس واقعے کا، اور یہ جو ہمارے اندر جو عام طور پر جو فتنہ اٹھا ہے اس کا، کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا کافی ہے جی، تو اگر وہ شرعاً اس زکوٰۃ کو نہ مانے جو ہر سال کی ہے، تو اگر شریعت اسلامیہ ہوتی تو جنگ واجب ہو جاتی ان سے، باوجود نماز اور کلمہ پڑھنے کی۔ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ میں کوئی ترتیب، کوئی تقسیم نہیں کی۔ تو معلوم ہوا مسلمانوں کو مسلمان معاشرے میں جاننے کے لیے تمہارا کلمہ پڑھنا نہیں ہوگا، یہ اللہ اور اس کا رسول کا معاملہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے کہ کون سچے دل سے کلمہ پڑھا مسلمان ہوا۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں مسلمان اسی کو مانا جائے گا جو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز اور زکوٰۃ ادا کرے گا، نہیں پڑھے گا تو وہ کافر ہی مانا جائے گا۔ اب جتنے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو جمعہ کو جمعہ ہیں، جو عید کو عید ہیں، وہ سب کہاں جائیں گے؟ وہ اہمیت ہی نہیں بتائی جاتی، جس کی وجہ سے کیا ہے؟ کلمہ کافی، کلمہ رب اور تیرے درمیان ہے جی، تیرا اخلاص تجھے مبارک، لیکن سوسائٹی کب بولے گی تجھے مسلم؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک وہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن پھر اس میں بھی ایک اہم اعلان اور ایک اہم تجزیہ، یہ آیت تو کوٹ کرتے بدبخت دشمنان اسلام، اگلی آیت کوٹ نہیں کرتے، کیوں؟ اس میں ان کا کٹا چھٹا نکال دیا گیا ہے، جو کچھ وہ الزام اسلام پر ڈالتے۔ کیوں فرمایا اگلی آیت میں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایسی جنگ کی حالت میں بھی اگر مشرکین میں سے کوئی بندہ آ کے کہے بھائی مجھے اسلام صحیح سمجھ نہیں آئی ہے اور مجھے اللہ کا کلام سننا ہے، تو تم کو باقاعدہ سیکیورٹی فراہم کر کے اسے لا کے اسلام سکھانا اور قرآن سنانا ہے، تم پر ضروری ہے۔ بتائیں کہاں تک جنگی احکامات کا اللہ تبارک و تعالی نے حدود قائم کیا ہے۔ دیکھیے فرمایا کہ ایسی حالت میں جب کہ جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، یہ حکم تھا، یعنی دیکھتے ہی شوٹ، جو آرڈر ہوتا ہے نا وہی آرڈر تھا اس وقت نافذ۔ ایسی حالت میں بھی کوئی مشرک پکڑا جائے اور آپ قتل کرنے والے، لیکن مشرک کہتا ہے کہ بھائی مجھے اللہ کا کلام سننا ہے، مجھے صحیح طور پر مسلمانوں کے درمیان رہنے کا موقع نہیں ملا، مجھے بتاؤ، تو اللہ نے حکم دیا کہ تمہاری سیکیورٹی فراہم کر کے اس کو لے جانا ہے بتانے کی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر کوئی مشرکین میں سے تمہاری مدد چاہے، تمہارے کی پناہ میں آنا چاہے، فَأَجِرْ، یہ امر ہے، پناہ دو اس کو، ضروری ہے، سیکیورٹی فراہم کرو اس کو۔ کیوں؟ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ ثم ابلغہ مأمنہ، یہ بھی نہیں کہ اچھا جی آؤ چلو قرآن سن لو، اب اس کو بٹھا کے سمجھائے وغیرہ سب کی، یہ قرآن سنا دیے، سب سننے کے بولتا ہے وہ اچھا دیکھیں گے میں جاتا ہوں،
کہہ رہے سن لے کو چپ کے جاتا ہے، قتل کر ڈالتا ہوں تجھے. نہیں، وہ بھی نہیں. اللہ نے بولا کہ نہیں، جب تم پناہ دے کے اس کو لے آ جاؤ گے، قرآن بھی سنا دو گے، اسلام بھی سکھا دو گے، سمجھ بھی آ جائے گا، پھر بھی وہ ماننا نہیں چاہتا، قبول کرنا نہیں چاہتا ہے، تو تم پر ذمہ داری ہے کہ اسے مأمنہ، امن کی جگہ تک واپس پہنچا کے آؤ. یہ بھی تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. مثلا اچانک وہ کیا ہو گیا، راہ میں مل گیا، اس وقت کیا ہے، قتل اس کا کیا ہے، جائز تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں قرآن سننا ہے. تو جو صحابی اس کو پکڑے ہیں، اب ضروری ہو گیا کہ اس کو قرآن سمجھائیں، کتاب سمجھائیں، اسلام سکھائیں. پھر بھی وہ نہ مانے تو پھر اس کو لے جا کے اس کی بستی تک چھوڑ کے آئے، جہاں تک وہ مامون ہو جائے. ثم ابلغہ مأمنہ، مامن تک پہنچ جائے، وہ ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر امن ہو جائے. کیوں ایسا کرو بول رہا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں. قرآن کیا ہے جانتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اخلاق کیا ہیں جانتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے. تو ایسے کئی ہوئے اس کے بعد کہ جن کو پکڑا گیا اور انہوں نے التجا کی ہم قرآن سنیں، تو انہیں لایا گیا اور مذہبی میں رکھا گیا یا صحابہ کے کسی گھر میں رکھا گیا. 2-3 دن میں انہوں نے خود مسلمان، خود. ابھی اس آیت سے میرے مسلمان بھائیو ایک چیز فریضہ ہم پر ادا ہو رہا ہے. ہندوستان میں اگر تم رہتے ہو تو کتنے لوگوں تک اسلام کو واقعتاً پہنچا دیے، جس سے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام علانیہ پہنچا دیا، ان کو معلوم ہے سب کچھ. یہ تم بول سکتے ہو تو کب؟ تمہارے مرتے دم تک بھی تم نہیں بول سکتے. اتنی بڑی پبلک ہے جن کو تمہیں پہنچانا ہے. اس سے پہلے نعرے لگانا، اس سے پہلے جہاد بول دینا، اس سے پہلے فلاں فلاں کیا ہے آرباٹم یہ وہ بول کے لوگوں کو تکلیف دینا نہیں. پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ دعوت پہنچاؤ. یہ جانتا ہی نہیں، اس وجہ سے دشمنی میں پڑا ہوا ہے. جو جان کے دشمنی کر رہا ہے وہ کیا ہے، 100 میں 1% بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. اچھی طرح سمجھو میرے پیغام کو. پورے ہندو، پورے مشرکین ملا لو ہندوستان کے، جو جان بوجھ کے دشمنی جو کر رہا ہے نا، جو سرغنے ہیں RSS وغیرہ کے، ان کو اگر شامل کریں سب ہندوؤں کو ملا کر، وہ 100 میں 1% بھی نہیں نکلیں گے. بقیہ 99% کون ہے جو ہم سے دشمنی کر رہے ہیں؟ جو اسلام کو نہ جانتے ہیں، نہ ان کو اخلاق معلوم ہے، نہ کبھی تم نے ان کو با اخلاق بن کے دکھایا ہے. انہوں نے اسلام کو وہی سمجھا جو تم نے اپنے کیریکٹر لیس ہونے کی ثبوت دے کر تم نے سمجھایا. تو تم پر فریضہ تھا کہ اصل اسلام کو ان تک پہنچاؤ. پھر اس کے بعد دیکھو کہ یہ تب بھی ہم ہی سے دشمنی کرتا ہے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ ہمیں آگے جانے کا. پہلا مرحلہ ہم نے ختم کیا ہے. خود کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہاں جا کے جو قرآن سکھائیں گے؟ کہاں جا کے جو قرآن بولیں گے؟ کہاں جا کے قرآن کی تبلیغ کریں گے؟ کہاں جا کے اللہ کا کلام؟ اصل دعوت و تبلیغ ہے کیا بھائی؟ قرآن پڑھ کے سناؤ. آج احوال کیا ہے، دائی دعویٰ کوس کر کے آ جاتا، بندے کو ایک سورہ معلوم نہیں پڑھنے کو. کیا کا جی دعویٰ؟ کون سا دعویٰ کر رہا ہے؟ دعویٰ تو قرآن ہے، دعویٰ تو کتاب و سنت ہے. یہ پڑھو ان پر، پھر اثر دیکھو کیا ہوتا ہے. خواہ سمجھیں تبھی بھی تلاوت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے ساتھ ساتھ انہیں بتاؤ کہ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اسلام. تو اس کو پہنچانے کے لیے ایک عرصہ لگ جائے گا اور تم کو اس کا رزلٹ ملے گا. تو وہاں پر دشمنیاں کم ہوں گی. تو آپ کو اپنے گھر کے آس پاس، اپنے
گلی کے آس پاس، اپنے محلے کے آس پاس، اپنے سوسائٹی کے آس پاس آپ کو قرآن پہنچانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے، پھر اس کے بعد تم کو کہنا ہے کہ یہ دشمنی میں پڑا ہوا ہے مسلمانوں کے، ورنہ تو وہ دشمن انجانے میں بنا ہوا ہے، ہمیں جانتا نہیں ہے، ہمارے اخلاق معلوم نہیں، تعلیمات معلوم نہیں، اسلام کیا ہے معلوم نہیں، تو ہم کیسے اس کے اوپر فتویٰ لگاتے چلے جائیں کہ یہ پکا دشمن ہے؟ جو جان بوجھ کے پکا دشمن ہے وہ تو 100 میں ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ 99% وہ پبلک ہے جو انوسنٹ ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے، جسے بچپن سے ہی یہی ابارا گیا کہ مسلمان درندے ہیں، مسلمان فلاں ہیں، مسلمان کیا ہے مندروں کو توڑے ہیں، مسلمان فلاں ہیں، تو اب اس کے ذہن میں غصہ بھرا بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے۔ اب تمہیں کو بتانا تھا، وہ ذمہ داری تمہاری تھی، اور تم لگے ہوئے ہیں، بزنس لگے ہوئے ہیں، عیش لگے ہوئے ہیں، آرام لگے ہوئے ہیں، جھگڑے لگے ہوئے ہیں، فرقے لگے ہوئے ہیں، جماعتیں، تو پہنچائے گا کون؟ یہاں تو جنگی حالات میں بھی حکم ہے تمہیں کہ تم کو پہنچانا ہے، قرآن سکھانا ہے، اس کو بولنا ہے، پھر اس کے بعد تم اس کو محافظ جگہ پہنچانا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جانتا نہیں ہے۔ عرب کے دور میں اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے، صحابہ جیسی جماعت ہوتے ہوئے، اخلاق نورانی ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کے وہاں با اخلاق با کردار عملی مظاہرے ہوتے ہوئے، اللہ کہتا ہے کہ بعض مشرکون نہیں جانتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بلا کے سناؤ، تو آج اس سے زیادہ سنانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی، آج نہ صحیح کیریکٹر ہے، نہ صحیح ایک مسلمان ہے، نہ صحیح طور پر کیا ہے ہمیں پیش کرنا پریزنٹیشن آتا ہے، نہ ہم نے پیش کیا مسلمانوں کو، اور نہ مسلمان غیر مسلموں کو پیش کیا۔ ایسے وقت میں ہر ایک کو لگا دینا پکا دشمن اور لڑائی جھگڑے کرنا ہے، یا نہیں اس کو بلا کے بتانا ہے کہ اسلام ہے کیا؟ بتاؤ نا بھائی، کرنا کیا ہے؟ کرنا ہے تمہیں کام یہ پہلے، پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے دشمنی کا۔ کرو پہلے کام، کیسے کٹتے ہیں دیکھیے، کیسے دشمنیاں کٹتی ہیں، کیسے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں یہ کچھ بھی ہے۔ تعجب ہوگا، بڑے بڑے کیا اسکالرس ان لوگوں کے ہیں، لیکن ان کو بھی کیا ہے اسلام کے بنیادی باتیں نہیں معلوم ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے۔ میں قریب میں ایک میٹنگ میں گیا تھا بنگلور کے اندر، وہاں ایک بہت بڑا اپنے مذہبی اعتبار سے ایک بڑا سکھوں کا تھا، اور ایک وہ تھا جو آ کر کئی ایک اداروں کا اور کئی ایک پیپروں کا ایڈیٹر تھا۔ تو ایک ایڈیٹر ہونا معمولی بات نہیں ہوتی ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے تبھی جا کے ایڈیٹر پیپر کا بنتا ہے۔ وہاں کے بنگلور کے کسی بڑے پیپر کا ایڈیٹر تھا، اور ساتھ ساتھ کئی میڈل لیے تھے اس نے اپنے تعلیمی مارکس میں، اور وہ آیا ہوا بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سامنے مجھے تقریر کرنی تھی کہ اسلام میں مسلمانوں کے اور عام انسانوں کے امپاور ہونے کے کیا حقوق ہیں سے، تو جس میں میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کھائے اور خود اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ کیا بولا؟ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اتنی اہمیت دی ہے، وہ کافر پڑوسی ہے، مشرک پڑوسی ہے، یہ نہیں وہاں بتایا یہ کہ واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، واللہ لا یومن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو 3 مرتبہ مومن نہیں کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ وہ جو خود کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ جب یہ میں نے کہا کہ وہ اپنی تقریر کے دور میں جب وہ آیا، میرے بات کی اس کی تقریر، اس نے کہا کہ یہ ایسی بات ہے آج تک میں نے نہیں سنی، حالانکہ یہ ہر مسلمان سنا ہوا ہے نہیں ہے بھائی، آج عام انسان بھی سنا ہوا ہے نہیں ہوا، عام ادنا مسلمان بھی سنتا ہے نہیں سنتا ہے۔ یہ ایک پیپر کا ایڈیٹر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسی چیز آج تک ملی، ایسے محبت کا مذہب ہے، تو ہر ایک کو یہ محبت اپنانی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ کئی پیپرز کا ایڈیٹر جو کہ بہت تعلیمی معیار پہ اڑا، لیکن ایک غیر مسلم ہے جس کو اسلام کے بنیادی چیزیں بھی نہیں معلوم۔ اب ہم دشمنی میں لگے ہوئے ہیں؟ نہیں، تمہیں پہنچانا ہے اسلام، تب تک تمہیں کیا ہے یہ ذمہ داری لگی رہے گی، اس کے لیے بنیں گے
انشاءاللہ اگلی آیت دوسرے مضمون کے، اس وجہ سے میں یہیں رکاتا ہوں، اگلی آیت سے پھر دوسری آیتیں ملا کر وہ مضمون ادا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔